بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام لائک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اسلام لائک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ایم عالم، جن کے نام سے دشمن برسوں بعد بھی کانپ اٹھے، انہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کی ناقابل فراموش فتح نے جہاں دشمن سمیت عالمی دنیا کو بھی اپنی بہادری اور جرأت کا پیغام دیا، وہیں ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر سب سے زیادہ لڑاکا طیارے مار گرانے کا جنگی ہوا بازی کا ریکارڈ بھی قائم کیا۔ اس ریکارڈ کے بعد انہیں لٹل ڈریگن کا لقب بھی دیا گیا۔ محمد محمود عالم نے 6 جولائی 1935 کو کلکتہ کے ایک تعلیم یافتہ مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ انہوں نے ثانوی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول ڈھاکہ سے حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کے والدین پاکستان منتقل ہو گئے۔ فرسٹ ایئر کے دوران پائلٹ بننے کا شوق اٹھا اور 1952 میں روایتی تعلیم کو خیرباد کہتے ہوئے پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کر دی اور 2 اکتوبر 1953 کو پاکستان ایئر فورس میں بطور لڑاکا ہواباز کمیشن حاصل کیا۔ 1965 کی جنگ کا احوال بتانے والے کہتے ہیں کہ پاک فضائیہ نے 6 ستمبر کو بھارت کے فضائی اڈے پٹھان کوٹ، آدم پور اور ہلواڑہ پر بھرپور انداز میں فضائی حملے کیے تھے۔ اگرچہ آدم پور اور ہلواڑہ میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی، مگر پٹھان کوٹ میں پاک فضائیہ نے بھارت کے 10 طیارے تباہ کیے اور متعدد کو نقصان پہنچایا۔ 6 ستمبر کی شام ہلواڑہ پر حملے کے دوران پاکستان ایئر فورس نے جب 2 مایہ ناز ہواباز سرفراز رفیقی اور یونس کھو دیے تو محمد محمود عالم کافی غم و غصے کو اپنے عزم اور اعتماد کے لہجے میں اس بات کا یقین دلا رہے تھے کہ سیبر جہاز ہنٹر جہاز کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور 6 ستمبر کی شام ایک بھارتی ہنٹر طیارہ گرانے کے بعد انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا۔ اگلے دن یعنی 7 ستمبر 1965 کی صبح دشمن نے پاک فضائیہ کے اہم اڈے سرگودا کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا۔ بھارت اس بات سے آگاہ تھا کہ پاک فضائیہ میں سرگودا ایئر بیس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بھارتی فضائیہ کے ہلواڑہ کے اسکواڈرن ڈی ایس جوگ 5 ہنٹر طیاروں کی قیادت کرتے ہوئے سرگودا پر حملہ آور ہوئے۔ عقابی بصیرت کے حامل کنٹرول روم نے جیسے ہی دشمن کے حملے کو بھانپا تو ایم عالم اور ان کے ساتھی فلائٹ لیفٹیننٹ مسعود اختر کو ان کا پیچھا کرنے کو کہا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کے وقت ایم عالم پاک فضائیہ کے مایہ اسکواڈرن نمبر 11 کے کمان کر رہے تھے، جبکہ بھارت کا مقابلہ کرنے والے سیبرز کی قیادت فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی کر رہے تھے۔ محمد عالم کی نظر دشمن کے ہنٹر طیاروں پر تھی۔ جیسے ہی ایک ہنٹر طیارے نے درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، وہ عین اسی وقت ایم عالم کے میزائل کی زد میں آ گیا۔ نشانے سے آگاہ کرنے والے آلے نے ہنٹر سے خارج ہونے والی تپش سے سگنل کو آگاہ کیا۔ یہ بہترین موقع تھا جب ایم عالم نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے دوسرا میزائل داغا، جس کے بعد کئی ہنٹرز طیارے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ محمود عالم نے 1 منٹ کے اندر 5 طیاروں کو مار گرایا، جس میں سے 4 طیارے صرف 30 سیکنڈ میں تباہ کیے اور اسی طرح تاریخی ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی ناقابل فراموش کامیابی کے بعد انتہائی مسرت سے محمد محمود عالم نے 5 ہنٹر طیاروں کی تباہی کا مژدہ کنٹرولر کو سنایا۔ ایک ہی مشن میں اعلیٰ ترین کامیابی اور بہادری کی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر سو پھیل گئی اور یہ کارنامہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اس 17 روزہ جنگ میں ایسے ہی بہادر سپوتوں کی بدولت پی اے ایف نے مجموعی طور پر دشمن کے 35 طیاروں کو فضا اور 43 کو زمین پر تباہ کیا، جبکہ 32 طیاروں کو طیارہ شکن گنوں نے نشان۔ اسی طرح مجموعی طور پر بھارت کے 110 طیارے تباہ ہوئے،
جبکہ دشمن پاکستان کے صرف 19 طیاروں کو نشانہ بنا سکا۔ 7 ستمبر کے اس تاریخ ساز معرکے سے متعلق اپنی وفات سے قبل دیے گئے ایک انٹرویو میں ایم عالم کا کہنا تھا کہ 5 جہاز مار گرانا میں سمجھتا ہوں ایک معجزہ تھا۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جہاز پر واز کر کے چلے جاتے ہیں، 10 دفعہ مڈبھیر ہو تو اس میں 1 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 جہاز گرا لیے جاتے ہیں، لیکن اکٹھے 5 جہاز میں سمجھتا ہوں اللہ نے میرا جذبہ دیکھتے ہوئے مجھے یہ اعزاز بخشا۔ ان کے اس کارنامے کو پاکستان کی فضائی جنگوں کی تاریخ میں بھی ایک معجزہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایم عالم کا کارنامہ پاک فضائیہ کا ایک سنہرا باب ہے۔ ان کی ہمت، جرأت اور بہادری کے سبب انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے والا یہ شاہین 18 مارچ 2013 کو 78 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا، تاہم اس شاہین کی مثالیں رہتی دنیا تک دی جاتی رہیں گی۔